تو ویورز، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویورز، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے فرعون۔ فرعون کتنے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون کون سا والا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ جاننے کو ملے گا۔ فرعون شاہان مصر کا لقب ہے، کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک فراعنہ کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا، جو 332 قبل از مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا فرعون ہیکسوس امالکا کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب خاندان ہی کی ایک شاخ تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا فرعون کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ عام مورخین عرب اور مفسرین اس کو بھی امالکا کی ہی خاندان کا فرد بتاتے ہیں، اور کوئی اس کا نام ولید بن موصب بن ریان بتاتا ہے اور کوئی موصب بن ریان کہتا ہے۔ ان میں سے ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ یہ سب اقوال قدیم مورخین دارالاثار کے مصور ہیں اور عصری اور ہجری تحقیق کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان سے اس مضمون کا خلاصہ نجار نے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے، یہ بات پایا تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ فراعنہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا، اور اس فرعون کا نام ابابل اول تھا۔ میں نے اس کی شہادت اس ہجری کتبہ سے حاصل کی، جو عزیز مصری پوتیفارے کے مقبرہ میں پایا گیا، اور 17ویں خاندان کے بعض آثار سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس خاندان سے قبل مگر قریب ہی زمانہ میں مصر میں ہولناک قحط پڑ چکا تھا۔ لہذا ان تعینات کے بعد آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا داخلہ مصر ابابل اول کے زمانے میں تقریباً 16 کافمین ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے یہاں رہنا اور پھر قید خانہ کی زندگی بسر کرنا، ان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں اس شان سے داخل ہوئے جس کا ذکر قرآن حکیم اور تورات میں کیا گیا۔ ہم اگرچہ فراعنہ مصر کی حکومت اور شاہی خاندان کے متعلق اچھی طرح آگاہی پا چکے ہیں، اور مصری آثار نے اس میں ہم کو کافی مدد دی ہے، مگر ابھی تک ان اثریات میں وہ تفصیلی تصریحات دستیاب نہیں ہوئیں جو فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیق پر مبنی تھے۔ مگر اب جدید مصری عصری تحقیقات اور ہجری کتابات کی پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون رمسیس ثانی کا بیٹا منفتح ہے، جس کا دور حکومت 1292 کاف میم سے شروع ہو کر 1225 کاف میم پر ختم ہوتا ہے۔ اس تحقیقی روایت کے متعلق احمد یوسف احمد افندی نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے۔ یہ مصری اسلام کی بعثت اور غرق فرعون اور نجات بنی اسرائیل سے متعلق ہے۔ تورات میں مذکور ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اور ان کو سخت مصائب میں مبتلا رکھا، اس نے بنی اسرائیل سے 2 شہروں رمسیس اور پتوم کی تعمیر کی خدمت بھی لی اور ان کو مزدور بنایا۔ تو عصری حفریات مطلب پرانے آثار کی کھدائی میں ان 2 شہروں کا پتہ تو لگ چکا ہے۔ ایک کے کتبہ سے معلوم ہوا کہ اس کا نام برتوم یا پتوم ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ خدائے توم کا گھر، اور دوسرے کا نام ہر رمیس ہے، جس کا ترجمہ قصر رمیس ہوتا ہے، اور مشرقی جانب میں جو مقام اب تلمس ہوتا کے نام سے مشہور ہے، یہیں پتوم کی آبادی تھی، اور جس جگہ اب کنتیر یا قدیم مصری زبان کے اعتبار سے خنت نفر واقع ہے، اس مقام پر رمسیس آباد تھا۔ اس کو رمسیس ثانی نے اس لیے آباد کیا تھا کہ یہ مصر کی بحری جانب کی سینٹر میں بہترین قلعہ کا کام دے، اور پتوم کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی 4 دیواری کے جو کھنڈر معلوم ہوئے ہیں وہ بلا شبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے۔
نہ کہ تورات کے بیان کے مطابق غلوں کے گودام۔ اس تمام کیلو کال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ یہی رمسیس دوم ہو سکتا ہے۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور اس کی آغوش میں پرورش پائی۔ تاریخ اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ آسیہ قبائل جو مصر کے قریب آباد تھے، ان کے اور فراعنہ کے اس خاندان کے درمیان 9 سال تک سخت جنگ و بیکار رہی۔ بدی وجہ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ رمسیس دوم نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسرائیل کا یہ عظیم الشان قبیلہ جو لاکھوں نفوس پر مشتمل تھا اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے، بنی اسرائیل کو ان مسائل میں مبتلا کرنا ضروری سمجھا جن کا ذکر تورات اور قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ رمسیس دوم اس زمانہ میں بہت مسن اور معمر ہو چکا تھا، اس لیے اس بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ رمسیس کی 150 اولاد میں سے یہ 13واں لڑکا تھا، لہٰذا منفتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اس کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور یہیں غرق دریا ہوا۔ چونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پرورش پاتے دیکھا تھا، اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اسلام کا پیغام سنایا تو قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق اس نے یہ طعنہ دیا، کیا ہم نے یہاں تیرے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو اپنی عمر کے چند سال ہم میں بسر کر چکا ہے؟ تورات میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے مراد وہی رمسیس دوم ہے جو منفتح کا باپ تھا۔ تورات سے بھی اس قیاس کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے اور اس نے لوگوں سے کہا، دیکھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں، آؤ ہم ان سے دانشمندانہ معاہدہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ علامہ فلانڈرز نے ایک ہجری کتبہ دریافت کیا جس پر سیاہ حروف کنندہ ہیں اور وہ 599 مصری میں لکھا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی 3 میٹر اور 14 سینٹی میٹر ہے۔ یہ کتبہ 2 وجہ سے معرض تحریر میں آیا تھا۔ ایک یہ کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کیا جائے جو 18ویں خاندان کے بادشاہ آمن ہوتب نے معبد آمون کی خدمات کے متعلق انجام دی تھی، اور دوسرے یہ کہ 19ویں خاندان کے بادشاہ منفتح بن رمیس دوم کی تعریف میں کچھ لکھا جائے۔ اس لیے اس کتبہ کی عبارت شاعرانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے اور منفتح نے یوسین پر جو فتح حاصل کی تھی اس کا بڑے فخر و مباحات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اسکلان، جزیر یا نوم امیم جو فلسطین کے علاقہ کے مشہور شہر تھے، ان کے سقوط کی جانب اشارات کیے گئے ہیں۔ اس کے ضمن میں بنی اسرائیل کے متعلق بھی مختصر عبارت میں اظہار خیال کیا گیا، اور یہ سب سے پہلا اصلی نقش اور حفریات مصری کا پہلا کتبہ ہے جس میں بنی اسرائیل کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بنی اسرائیل تمام ہلاک ہو گئے اور اب ان کی نسل کا خاتمہ ہو گیا۔ کوئی بھی باریک بین اس عبارت کو دیکھ کر بآسانی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ تحریر منفتح کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جسے عظیم الشان قبیلہ کی ہلاکت کے واقعہ کو اس معمولی اور مختصر الفاظ میں درج نہ کیا جاتا، بلکہ منفتح کی شان میں بڑے زبردست قصیدہ کے ساتھ اس دشمن پر کامیابی کا اظہار کیا جاتا، اور جن واقعات کی طرف اس کتبہ میں اشارہ کیا گیا ہے ان کی اہمیت اور عظمت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یوں ہی ضمنی طور پر اور بھی سابق بادشاہ کے حالات سے متعلق کتبہ پر درج نہ کر دیے جاتے، بلکہ ان اہم واقعات کے لیے منفتح کے زمانہ میں مستقل الگ ایک کتبہ اسی عرصے تحریر کیا جاتا۔ مگر ایسا کیوں نہ ہوا؟ تو یہ بات بہت واضح ہے، وہ یہ کہ مصری کہانوں کو اس واقعہ حائلہ کی ہرگز توقع نہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں غرق فرعون کی شکل میں وہ منفتح کی موت کے لیے اس عجلت کے متوقع نہ تھے۔ اس زمانہ کی عمر طبی کے لحاظ سے ابھی کافی زمانہ تھا کہ منفتح کے کہان مصری دستور کے مطابق اس 19ویں خاندان کے بادشاہ کے ان حالات پر مرتب کر کے لوح پر محفوظ کر دیں تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرہ پر کندہ ہو سکے۔ اب جب کہ یہ واقعہ حائلہ پیش آ گیا تو اصل حقیقت کو چھپانے کی صحیح کی گئی تاکہ آئندہ قبطی نسلیں اس ذلت و رسوائی کو معلوم نہ کر سکیں جو ان کے واجب الاحترام دینی قائد پر خدا کی طرف سے سخت ضرب کا باعث بن چکی تھی۔
بس انہوں نے بے جا جسارت اور تاریخی بددیانتی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے معاملہ کو بالکل مختلف شکل میں تحریر کر دیا اور بنی اسرائیل کی کامیاب واپسی وطن کو ان مستورہ والا الفاظ میں ظاہر کیا تاکہ فرعون غرق کا قصہ آئندہ مصریوں کے سامنے باقی نہ رہے۔ اس نتیجہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مصری دستور کے مطابق ہر ایک بادشاہ کا مقبرہ جدا ہوتا تھا اور اس کے تمام حالات اور خصوصی نمایاں امتیازات کی تاریخ اور اس کے زمانہ کی بعض شاہی اشیاء اور جواہرات اس کی قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھے جاتے تھے، لیکن منفتح کی اس شان کے باوجود اس کا مذکورہ بالا کتبہ میں اشارہ کیا گیا ہے، نہ ہی اس کا علیحدہ مقبرہ بنایا گیا اور نہ وہ تمام رسوم انجام پا سکی جو ہمیشہ بادشاہوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھیں، بلکہ اس کو عجلت کے ساتھ آمن ہو تب کے مقبرہ میں ہی دفن کر دیا گیا اور 18ویں خاندان کے بادشاہ اور 19ویں خاندان کے بادشاہ کی لاشیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئیں۔ مصری عجائب خانہ میں یہ لاش آج بھی محفوظ ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تصدیق کر رہی ہے۔ بس آج کے دن ہم تیرے جسم کو دریا سے نجات دیں گے تاکہ وہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے خدا کا نشان رہے۔ اور محمد احمد ادوی کتاب دعوت الرسل اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حیوان کا کھایا ہوا ہے، غالباً دریائی مچھلی نے خراب کیا ہے، اور پھر اس کی لاش خدائی فیصلہ کے مطابق کنارہ پر پھینک دی گئی۔ ان نقول کے لیے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ یورپ کے ان مقلدین کی لیے ضرور سرمایہ صد عبرت ہیں۔ مورخین جدید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان جو واقعات تورات اور قرآن عزیز سے ثابت ہوتے ہیں وہ تاریخی معیار پر اس لیے غلط اور بے اصل ہیں کہ مصری حفریات اور اثریات میں ہم اہم اور عظیم الشان حالات و واقعات کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا، حالانکہ یہ مسلم ہے کہ مصری اپنی تاریخ کی تدوین میں بہت زیادہ چست و چالاک اور سب سے پیش ثابت ہوئے ہیں، اور آج ان کے اس طرز عمل کی بدولت 3000 سال قبل مسیح کے حالات کی صحیح تاریخ مرتب ہو سکی ہے۔ تو اس دعویٰ کی کوئی تقلید میں ہندوستان کے بعض یورپ زدہ مسلمانوں نے بھی ان واقعات کی صحت سے انکار کر دیا اور خدا کی سچی وحی سے اعراض کرتے ہوئے ان تخمینی قیاسات کو یقینی اور الہامی نوشتہ کی حیثیت دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آج جبکہ مصری حفریات و اثریات میں صراحت کے ساتھ اس زمانہ کے فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت کا حال روشنی میں آ چکا ہے اور مستورہ بالا تربیتی واقعات خود بخود ان حقائق کو سامنے لے آئے ہیں جن کا ذکر قرآن عزیز میں موجود ہے۔ تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دعوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایت میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ تورات میں ایک اور اضافہ یہ ہے کہ فرعون نے دایا مقرر کر دی تھی کہ کلمرو مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے بات پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔